والسلام على سيد أشرف الأنبياء شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا محبوب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا حبيبي يا سيدي يا محمد اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاتعداد بے شمار حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کا نذرانہ حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ فیض گنجینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میرے واجب القدر بزرگ اور دوستوں نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے رب ذوالجلال نے نماز فجر با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہماری اس ناقص عبادت کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میرے عزیز محترم، جو آیات مقدسہ سورۃ الاعراف کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس کے ضمن و ذائل میں چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہیں، اس تمنا اس آرزو کے ساتھ کہ رب ذوالجلال میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے اور ہم سب کو سن کر ان باتوں پر، ان احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ میرے عزیز محترم، جو آیات مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، ان کا پچھلی آیتوں کے ساتھ بہت ہی گہرا تعلق ہے۔ پچھلی آیاتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافرین کے بارے میں ان کی موت کے وقت جو حالت ہوگی اس کا ذکر فرمایا کہ موت کے وقت جب زندگی ان سے، یہ سانسیں ان سے چھین لی جائیں گی، اس وقت ان کی حالت یہ ہوگی کہ فرشتے جب ان سے سوال کریں گے کہ تمہارے معبود کہاں ہیں، تو وہ عرض کریں گے کہ ہائے افسوس، جن کو ہم اپنا معبود سمجھتے رہے، جن کی ہم عبادت کرتے رہے، آج وہ ہم سے غائب ہیں۔ اور اس آیات مقدسہ میں ان کی قیامت کے بعد جو حالت ہوگی، قیامت میں رب ذوالجلال جب ان کا ٹھکانہ جہنم ان کو بتائے گا، تو ان کی جو حالت ہوگی اس کا ذکر اس آیہ مقدسہ میں ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا قال ادخلوا فی قد خلت من قبلکم، جب ان کا خالق، ان کا مالک، جو حقیقی مالک ہے، جس کو ساری زندگی بھولے بھٹکے، جس کو بھول کر دوسروں میں اپنا معبود تلاش کرتے رہے، وہ اصلی اور ابدی معبود قیامت والے دن ان کو فرمائے گا کہ داخل ہو جاؤ فی امم، اس گروہ میں قد خلت من قبلکم، جس میں تمہارے دوسرے گروہ، دوسرے سردار داخل ہو گئے۔
یاد رہے میرے عزیز محترم، قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی کافرین کو جب حکم دے گا، کافر لوگ جہنم میں سب سے پہلے، کافروں کے جو سردار ہیں وہ جہنم میں داخل ہوں گے، اور ان کے بعد جو ان کے تابع دار، ان کے مطیع جو ہیں وہ داخل ہوں گے، یعنی گروہ در گروہ سارے ہی کافر ایک ہی دفعہ داخل نہیں ہوں گے، گروہ در گروہ تمام کافرین جہنم میں داخل ہوں گے۔ رب ذوالجلال ان کا ذکر فرما رہا ہے، قال ادخلوا فی امم قد خلت من قبلکم، کہ تمہارے پہلے جہاں داخل ہو گئے تم بھی ان سے جا ملو، من الجن والانس، یہ ان کی اقسام بیان کی جا رہی ہے کہ وہ صرف انسان ہی نہیں ہوں گے بلکہ جنات میں سے بھی، اور جن کو مقدم فرمایا اور انسان کو مؤخر فرمایا، یعنی پہلے ذکر جن کا فرمایا، جنات کا، اور پہلے بعد میں انسان کا ذکر فرمایا۔ علماء کرام اس کی وجہ یہ لکھتے ہیں چونکہ جنات کی تخلیق انسان سے پہلے ہے، جنات پہلے تھے اور انسان کی تخلیق بعد میں ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام سے انسان کی تخلیق ہوئی۔ پہلے اس روئے زمین میں جنات آباد تھے، انہوں نے بہت ہی افراتفری اس روئے زمین میں پھیلائی، جھگڑالو تھے، گمراہ تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو شیطان ہے جو بعد میں گمراہ ہوا، اس شیطان کو فرشتوں کی ایک جماعت کے ہمراہ روئے زمین پر بھیجا، کافی سارے جنات جن کو انہوں نے ہلاک کر دیا، اور باقی بچے جو جنات تھے ان کو روئے زمین سے دھکے مار کر نکال دیا۔ ان جنات کا ذکر اس آیہ مقدسہ میں ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا انسانوں کی جو گمراہی ہے وہ آدم علیہ السلام کے بیٹے سے شروع ہوئی، پہلے یہ گمراہ نہیں تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس لیے جنات کا ذکر پہلے فرمایا اور انسان کا ذکر بعد میں فرمایا۔ قابیل حضرت آدم علیہ السلام کا بیٹا، یہ ایک مکمل علیحدہ واقعہ ہے، بارہا مرتبہ آپ نے سنا ہوگا، پہلے بھی اس کا ذکر آیا ہے، پہلے پارے میں بھی اس کا ذکر آیا ہے۔ تو خالق کائنات نے فرمایا کہ جنوں اور انسانوں میں سے کہاں داخل ہو جائیں؟ فی النار، آگ میں، دوزخ میں داخل ہو جاؤ۔ تو جب ان کو حکم ہوگا کہ آپ سب قبیلہ در قبیلہ، گروہ در گروہ جہنم میں داخل ہو جاؤ، کلما دخلت امت لعنت اختہا، اب ان کی حالت بیان ہو رہی ہے کہ وہ کس حالت میں جہنم میں داخل ہوں گے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا کلما دخلت امت، ہر گروہ جو ہے لعنت اختہا، اپنے دوسری جماعت پر لعنت کرے گا، کہ لعنت ہو تم پر کہ خود تو جہنمی ہوئے، ساتھ ہمیں بھی جہنمی کر دیا۔ اگر تم نیک اور صالح اعمال کرتے، تم کو دیکھ کر ہم بھی نیک اور صالح اعمال کر سکتے، تم گمراہ ہوئے لہٰذا تم نے ہمیں بھی گمراہ کر دیا۔ رب ذوالجلال نے فرمایا کلما دخلت امت لعنت اختہا، وہ جہنم میں اس حالت میں داخل ہوں گے کہ ہر گروہ دوسرے گروہ پر لعنت کرے گا، حتی اذا ادارکوا فیہا جمیعا، میرے رب ذوالجلال نے فرمایا یہاں تک کہ جب ہر گروہ دوسرے گروہ سے جا ملے گا، فیہا جمیعا یعنی سب اکٹھے ہو جائیں گے، قالت اخراہم لأولاہم ربنا ہؤلاء، تو ان میں سے جو بعد میں گروہ داخل ہوگا، لأولاہم وہ اپنے سے پہلے گروہ کے بارے میں کہے گا، اپنے مالک سے کہے گا، اپنے خالق سے کہے گا۔ یاد رہے میرے عزیز محترم، ایک محبت والا جملہ عرض کر دوں، یہاں تو کوئی انسان اپنا معبود بتوں میں ڈھونڈتا ہے، کوئی اپنا معبود سورج میں ڈھونڈتا ہے، کوئی اپنا معبود آگ کو بنائے ہوئے ہے، لیکن قیامت والے دن سب ہی
وحدہ لا شریک کو اپنا معبود سمجھیں گے، اور جو بھی عرض و معروض ہوگی وہ اپنے اس خالق و مالک سے، اس وحدہ لا شریک ذات سے کریں گے۔ رب ذوالجلال نے ان کی اس گزارش کو اس آیہ مقدسہ میں ذکر فرمایا کہ قالت اخراہم لاولاہم، کہ بعد میں داخل ہونے والے اپنے پہلوں کے بارے میں، جو پہلے داخل ہو چکے، یا اس طرح سمجھ لیں کہ جو مطیع اور فرما بردار ہیں جو بعد میں داخل ہوں گے، وہ اپنے سرداروں کے بارے میں، اپنے پنڈتوں کے بارے میں یہ جملہ کہیں گے۔ کیا کہیں گے کہ ربنا ہؤلاء یضلونا فآتیہم عذابا ضعفا من النار۔ رب ذوالجلال نے فرمایا، وہ عرض کریں گے ربنا، اے ہمارے رب۔ خدا کی قسم اس لفظ میں ہمارے لیے بہت بڑا محبت والا پیغام ہے کہ اے ایمان رکھنے والے مسلمان، تمہارے محبوب کا تم پر کتنا بڑا احسان ہے کہ رب ذوالجلال کی عطا سے رب ذوالجلال نے ہمیں کتنا سوہنا محبوب عطا فرمایا کہ محبوب نے اس روئے زمین پر ہی ہمیں اس وحدہ لا شریک کی پہچان عطا فرما دی۔ قیامت والے دن تو کفار بھی اس کو مالک مانیں گے، تو علماء کرام فرماتے ہیں نا کہ بہتر ہے کہ اس روئے زمین پر رہ کر ہی اس خالق کو، اس مالک کو، وحدہ لا شریک کو اپنا مالک سمجھ لے۔ قیامت والے دن تو سب ہی مالک سمجھیں گے، لیکن اس وقت مالک سمجھنا، اس وقت وحدہ لا شریک سمجھنا بالکل رائگاں جائے گا، کوئی نفع نہیں دے گا۔ تو وہ عرض کریں گے ربنا، اے ہمارے رب، اے وحدہ لا شریک ذات، ہؤلاء اضلونا، یہی تو وہ گروہ ہے جنہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا۔ اضلونا، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، یعنی اپنا بلیم جو ہے وہ اپنے آپ کو قصوروار نہیں سمجھیں گے، وہ کہیں گے کہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، ہمارے وڈیروں نے ہمیں گمراہ کر دیا۔ فآتیہم، تو عطا کر، تو دے، عذابا ضعفا من النار، آگ کا عذاب دگنا ان کو دے۔ وہ اپنے خالق و مالک سے کہیں گے کہ انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا، لہٰذا یا رب ذوالجلال ان کو ہم سے بھی دگنا عذاب دے۔ آگے ارشاد فرمایا قال لکل ضعف ولکن لا تعلمون۔ رب ذوالجلال ان کی اس گزارش پر، ان کی عرض و معروض پر رب ذوالجلال ان کو جواب دے گا کہ قال لکل ضعف، میرا خالق فرمائے گا کہ ہر انسان کو ایک جیسا ہی عذاب ہوگا، چاہے وہ سردار ہوں، چاہے ان کے مطیع و فرما بردار ہوں، جنہوں نے دنیا میں رہ کر کے ان کی تابع داری اختیار کی، ان کی فرما برداری اختیار کی، ان کی حکم کی تعمیل بجا لائے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا قال لکل ضعف، ہر ایک کے لیے ایک جیسا ہی عذاب ہوگا، ولکن لا تعلمون، اور لیکن تم نہیں جانتے ہو۔ ان کفار کو جو اپنے سرداروں کو بلیم دیں گے، جو اپنے سرداروں کو قصوروار سمجھیں گے، ان کے بارے میں رب ذوالجلال فرمائے گا ولکن لا تعلمون، تم نہیں جانتے ہو، لیکن ہر ایک کے لیے ایسا ہی عذاب ہے۔ وقالت اولاہم، آگے ارشاد فرمایا وقالت اولاہم لیخراہم، جب ان کی بات جو مطیع و فرما بردار ہیں وہ اپنے سرداران کفار جو ہیں ان کے بارے میں جب رب ذوالجلال کے بارے میں رب ذوالجلال سے عرض و معروض کریں گے، تو رب ذوالجلال نے فرمایا ان کی یہ بات سن کر ان کے جو سردار ہیں وہ کیا کہیں گے؟ رب ذوالجلال نے فرمایا وقالت اولاہم لیخراہم، ان کے جو سردار ہیں، جو پہلے ہیں، وہ اپنے بعد میں آنے والوں کے بارے میں کہیں گے فما کان لکم علینا من فضل، کہ تم بھی ہم سے اچھے نہیں رہے ہو، اس وجہ سے کہ اگر ہم نے تمہیں حکم دیا تو تمہاری عقل بھی تو کام کرتی تھی، تم ہم سے بہتر نہیں رہے ہو، جیسا قصور ہم نے کیا، جیسا گناہ ہم نے کیا، تم نے بھی برابر میں ویسا ہی گناہ کیا۔ رب ذوالجلال نے فرمایا فما کان لکم علینا من فضل، پہلے بعد والوں میں کہیں گے کہ تم ہم سے بہتر نہیں رہے ہو، فذوقوا العذاب، پس تم چکھو عذاب، بما کنتم تکسبون، اس بارے میں،
اس معاملات میں جو تم کماتے رہے ہو۔ میرے عزیز محترم، آخر میں ایک محبت والا مومنین کے لیے، مسلمانوں کے لیے ایک محبت کا پیغام آپ کی گوش گزار کر دوں۔ یہ حالت ہے کفار کی، جو دنیا میں رہ کر کے کفر کرتا ہے، یہ اس کی حالت ہے کہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار اور آخرت میں جہنم میں داخل ہوتے ہوئے بھی ایک دوسرے پر لعنت کریں گے۔ یہ کافرین کی حالت ہے، یہ یہود و نصارہ کی حالت ہے۔ لیکن مومن کی حالت کیا ہوگی؟ مومن کی شان کیا ہوگی کہ قیامت والے دن بھی، دنیا میں رہ کر کے بھی اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اور قیامت والے دن بھی اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی۔ اور یہ بھی میں عرض کر دوں کہ اگرچہ دنیا میں رہ کر کے بعض ہمارے مسلمان اس وجہ سے بھی گمراہ ہو جاتے ہیں کہ دنیاوی عیش و عشرت کافرین کے پاس زیادہ ہے، ہمارے پاس کم ہے۔ ان کے لیے ایک چھوٹا سا محبت والا پیغام، وہ کیا کہ مومن اگرچہ غریب ہے، دنیاوی دولت موجود نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی مومن جو ہے وہ کافرین سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ اس کی زندگی کافر سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ ایک واقعہ گوش گزار کروں۔ جہانگیر بادشاہ وقت کا بادشاہ تھا، ایک دفعہ دریا کے کنارے جا رہا ہے، کیا دیکھا کہ دریا کے کنارے ایک فقیر لیٹا ہوا ہے، تن پر جو لباس ہے، جسم پر جو لباس ہے وہ تار تار ہے، جگہ جگہ سے پھٹا ہوا ہے، زمین پر لیٹا ہوا سو رہا تھا۔ بادشاہ، وقت کا بادشاہ جب قریب سے گزرا تو دیکھا کہ فقیر کی جسم میں کوئی جنبش ہی نہیں آئی۔ وہ وقت کا بادشاہ اور راستے سے گزرے اور جو فقیر ہے وہ اٹھ کر سلام نہ کرے تو پھر بادشاہ کے دل میں خیال تو آتا ہے۔ تو بادشاہ نے اپنے غلاموں سے کہا اس فقیر کو بلا کے لاؤ۔ جب بلایا گیا تو بادشاہ نے کہا تمہیں پتہ نہیں میں کون ہوں؟ اس نے کہا میں جانتا ہوں کہ آپ وقت کے بادشاہ جہانگیر بادشاہ ہی ہو نا؟ اس نے کہا کہ ہاں میں جہانگیر بادشاہ ہوں۔ جہانگیر نے کہا، بادشاہ نے کہا ہاں بھی سناؤ تمہاری زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ اے مسلمان ذرا دل کو تھام کے سننا، تمہاری زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ اس فقیر نے عرض کی اے بادشاہ کچھ تو تیرے جیسی گزر رہی ہے، کچھ تجھ سے بہتر گزر رہی ہے۔ بادشاہ بڑا پریشان ہوا کہ مجھ جیسی زندگی کا تصور یہ ناممکن ہے کہ مجھ سے بھی بہتر زندگی کی بات کرتا ہے، یہ کیسے ہو گیا؟ تو بادشاہ نے پوچھا کہ مجھ جیسی کیسے اور مجھ سے بہتر کیسے؟ تو فقیر نے کہا اے بادشاہ تو مخملی بستر پر سو جاتا ہے، میں زمین پر سو جاتا ہوں، جب ہم دونوں سو رہے ہوتے ہیں تب دونوں کی زندگی ایک جیسی ہوتی ہے، لیکن جب فجر کا وقت ہوتا ہے، آواز اذان کی بلند ہوتی ہے، تو مخملی بستر پر سو رہا ہوتا ہے، میں اٹھ کے سجدے میں لیٹ جاتا ہوں، میں سجدے میں آ جاتا ہوں، میں حالت نماز میں آ جاتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہوں۔ اے وقت کے بادشاہ وہ والی زندگی میری زندگی تیری زندگی سے بہتر ہے۔ تو اے مسلمان، اگرچہ کفار تجھ سے امیر ہے، دنیاوی دولت تجھ سے زیادہ ہے، لیکن یاد رکھ کہ تیرے پاس ایمان کی دولت موجود ہے۔ مومن کی بڑی شان ہے، دنیا میں بھی شان ہے اور کل قیامت والے دن بھی شان ہوگی۔ قیامت والے دن کیسی شان، اور یہ بھی ایمان کی تازگی کے لیے میں عرض کروں، کافرین دوزخ میں جب جائیں گے تو ایک دوسرے پر لعنت کریں گے، سردار اپنے غلاموں پر لعنت کریں گے اور غلام اپنے سرداروں پر لعنت کریں گے، ماں باپ اپنے بیٹوں پر لعنت کریں گے اور بیٹے جو ہیں، اولاد جو ہے وہ اپنے ماں باپ پر لعنت کریں گے۔ اس حالت میں جہنم میں داخل ہوں گے، لیکن مومنین اگرچہ دنیاوی کوئی رشتہ بھی نہ ہو، لیکن میرے محبوب نے فرمایا کہ قیامت والے دن میرا ایک امتی جس کو جنت کا حکم ہوگا، وہ جب جنت میں داخل ہونے لگے گا، ایک میرا اور امتی گناہگار امتی بھاگ کر دوڑ کر اس کا دامن تھام لے گا، اس کا کپڑا پکڑ لے گا
اور عرض کرے گا اے خوش نصیب، اے جنتی، یاد کر فلاں وقت تو پیاس سے تڑپ رہا تھا، تجھے چند قطرے پانی کے چاہیے تھے اور میں نے تجھے پانی مہیا کیا، یاد کر فلاں وقت میں نے تجھے پانی پلایا تھا۔ میرے محبوب نے فرمایا کہ وہ جنتی جس پر جنت واجب ہو چکی ہوگی، میرا وہ امتی میرے اس گناہ گار امتی کو پکڑ کر بارگاہ خداوندی میں پیش کرے گا اور عرض کرے گا مولا اس نے فلاں وقت مجھ پر احسان کیا تھا، میں احسان فراموش نہیں ہوں، میں احسان کو بھولنے والا نہیں ہوں، لہٰذا مولا اگر میری بخشش فرمائی ہے مجھ پر احسان کرنے والی کی بھی بخشش فرما دے۔ تو میرے محبوب نے فرمایا وہ جنتی، وہ مومن انسان اس گناہ گار مومن مسلمان کو بھی اپنے ساتھ جنت میں لے جائے گا۔ یہ مومن کی پہچان ہے، یہ مومن کی شان ہے۔ میرے عزیز محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات مومنین والی زندگی جو میرے رب ذوالجلال نے فرمایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ایسی زندگی ہر انسان کو عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کو صحیح طریقے کے ساتھ سمجھنے کی، سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ محمد سید الکونین والثقلین، محمد